علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ صلی اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ جو ہماری محفل تھی اس میں ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنے کے، گلفی ڈالنے کی، یعنی اللہ اور بندہ دو علیحدہ ذات کو ایک کر دینے کا نام کیا ہے؟ گٹھ جوڑ ہے۔ اب یہ گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا، گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا، عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا۔ اب جب یہ گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا، عقیدہ بن گیا دونوں کا، اب دونوں کے تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ بندے کے تقاضے اللہ پر کیا ہے اور اللہ کے تقاضے بندے پر کیا ہے۔ جس طرح ہم گزشتہ محفل میں مثال دے کے سمجھے کہ یعنی ایک لڑکا اور لڑکی کا جب عقد ہوتا ہے تو دونوں کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں لڑکا لڑکی کا غیر ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کی غیر ہوتی ہے، جب عقد ہو جاتا ہے دونوں کا تو دونوں کے تقاضے شروع ہوتے نہیں ہوتے شرع تقاضے شروع۔ لڑکے پر لڑکی کے جتنے بھی تقاضے پورے کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اس کا ہر حاجت پوری کرنا، لڑکی کی، اس کی بیوی کی، اہلیہ کی، نہیں۔ اور لڑکی کا کیا تقاضا ہے کہ اس کا کام کرنا، جو بھی اس کے تقاضے، کھانا پکا کے دینا اس کو، اس کے بچوں کی پرورش کرنا، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ دونوں کے الگ الگ تقاضے۔ پھر جب یہ عقد ہو گیا، دو علیحدہ ذات تھے، دو غیر تھے، دو غیر جب ایک ہو گئے تو دونوں کے تقاضے شروع ہو گئے، نہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تقاضے شروع ہو گئے۔ یہ تین لفظ میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر اب ہمارا بندے سے تعلق، یعنی ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہم جب اللہ سے عقیدہ جوڑے تو پھر ہمارا اللہ پر کیا حق بنتا اور اللہ کا ہم پر کیا حق بنتا معلوم ہونا نا، ہمارے کو بھی نہیں معلوم ہونا، نہیں؟ جب عقیدہ ہو گیا ہمارا اللہ سے تو اب ہمارے بھی تقاضے شروع ہو گئے، ہمارے تقاضے بھی شروع ہو گئے، اللہ کے بھی تقاضے شروع ہو گئے، نہیں؟ اللہ پر بندے کے کیا تقاضے ہیں؟ اللہ کے بندے پر کیا، یعنی کیا حقوق ہے، کیا حق ہے اللہ کے، یعنی اللہ کو کیا کرنا چاہیے بندے کے لیے، اللہ کو بندے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا کون سے حقوق پورے کرنا ہے بندے کے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ الہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ کے، اللہ پر یعنی بندے کا رزق اللہ تعالی یعنی اپنے آپ پر، اپنے ذمے کرم پر لے لیا اللہ تعالی، یعنی اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ
اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حق ہے یہ، یعنی ہمارا حق اللہ پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا جو بھی رزق ہے وہ اللہ اپنے ذمہ پہ لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ اپنا رزق، ہمارا رزق، جو بھی ہم کو چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے، یہ ہمارا تقاضا ہے اللہ سے۔ یہ تقاضا ہم کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار چیزیں، صرف انسان نہیں، جانور، چرند، پرند، درند، ہر چیز کا رزق دینے والا اللہ ہے، اس کے ذمہ کر لیا اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے ذمہ کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ بندے پر اللہ کے کیا حقوق ہے، یعنی بندے کو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ تو فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار، وہ کارساز ہے، پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہ ہم پر اللہ کے حقوق ہے، یہ اللہ ہم کو کس چیز کا حکم دے رہا؟ نماز قیام کرنے کا حکم دے رہا، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہا، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، اور میں کتنا اچھا مددگار ہوں تمہارا فرما رہا اللہ تعالیٰ، کتنا اچھا کارساز ہوں فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ چیزیں ہم کو کرنا ہے، یہ چیزیں، لیکن ہم جو ہے رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرما رہا اللہ تعالیٰ، تمام کا تمام زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں تمام کا رزق میرے ذمہ داری، اس کی تو فکر ہی مت کرو پر، لیکن فکر کس کی آج ہمارے کو؟ نماز کی فکر ہے، دولت ہے تو زکوٰۃ دینے کی فکر ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی فکر ہے۔ آج اللہ کی رسی کیا ہے؟ دامن، یعنی رسی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی میرے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو پر اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ مطلب اب اللہ ادھر ہے، ہم ادھر ہے، تو جو اللہ رسی پکڑا ہوا ہے ہم وہ رسی کو پکڑنا کیا؟ نہیں، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم جو ہے سو رزق کی تلاش میں ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہی، زکوٰۃ دے رہی، یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، کیوں؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، نماز میں اپنے انفس کی ملک کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، زکوٰۃ میں اپنی آفاق کی ملک کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، ایمانی چاہیے بھی، اس کا بھی تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، اس کا بھی تعلق۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رزق کی تلاش میں بھی ہے، میرے رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہم اس سے بری ہو جانا رزق سے، اس کی یعنی فکر ہی نہیں رکھنا ہم رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ؟ تم نماز قائم کیا کرو، لیکن آج ہم نماز کیا کر رہے ہیں؟ ہم قائم کر رہے ہیں نماز پڑھنا کہتے ہیں بھائی بر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ رازق اللہ کو نہیں جان رہے،
نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھے. نماز کو پڑھنا کہتے ہیں ہم, پڑھنا نہیں ہے نماز پڑھنا نہیں ہے. اقیم الصلاۃ فرما اللہ تعالیٰ, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو پر اللہ تعالیٰ. نماز قائم کرو مطلب اللہ سے ملاقات قائم کرو, اللہ سے ملاقات قائم کرو. کب ملاقات کرتے اللہ سے؟ اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا, تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. جانیں گے نہیں اللہ کو, پہچانیں گے نہیں اللہ کو, تو جہاں سے رزق اللہ دے رہا ہم کو, ہم اس کو رازق سمجھ رہے ہیں نہیں. اب ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, فوراً ہمارا خیال مخلوق کے طرف ہی جاتا نہیں. پیسے کی ضرورت ہے تو کون سا کاروبار اچھا ہے, کون سا کاروبار کرے تو زیادہ انکم ہوتی, کون سا کاروبار کرے تو زیادہ پیسہ آتا, مال کس میں زیادہ آتا, دنیا کس میں زیادہ آتی نہیں. کوئی بھی کام کرو جو مقدر کا ہے وہی چاہتا, جو مقدر کا. کیا فرما رہا تھا, لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ہمارا رزق, اور ہمارا رزق کہاں پر ہے اور کس جگہ رکھا ہوا ہے, کہاں سے آئیں گا سب معلوم اللہ تعالیٰ, ہمارا کو معلوم. اب ہم رات کا کھانا نہیں کھائے نہیں, اب کہاں کھائیں گے معلوم ہمارے کو, ہم پلاننگ کریں گھر کو جا کے کھائیں گے کھانا نہیں. ہمارے کو معلوم گھر کو جا کے کھانا کھانا ہے, بلکہ یہ کیا ہے ہمارا, کون سا رزق ہے یہ, گمان کا رزق ہے یہ نہیں. یہ گمان کا رزق ہے, ہم ایسا کھائیں گے. لیکن اکثر کیا بات کیسا ہوتا, ہم جاتے رہتے, ایک دوست مل جاتا, چلو بھائی کھانے کو چلیں گے, کھانا کھا لیتے, سوچتے کیا ہم گھر جا کے کھانا کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا, اب ہم اگر 1 مہینہ زندہ رہنے والے ہیں, 1 دن یا 2 دن 1 ہفتہ زندہ رہنے والے ہیں, تو ہمیں معلوم ہمارا رزق کہاں ہے. ہم گمان سے سمجھ رہے ہیں 1 مہینے کا رزق لا کے گھر میں رکھ لیں گے, 1 مہینے کا اناج لا کے گھر میں رکھ لیں گے, زندہ رہتے کہ نہیں رہتے کہ نہیں معلوم. اور وہ رزق کھاتے کہ نہیں کھاتے کہ اچانک کچھ کام نکل کے آؤٹ آف چلے گئے, تو گھر میں اناج تو رکھا ہوا ہے مگر ہمارے کو نہیں معلوم ہم کھائیں گے کون کھائیں گے نہیں. کوئی مہمان آ گیا تو انہیں بھی کھا لے سکتا ہو, نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وہی تمہارا رزق کہاں ہے, کیسا ہے, لوح محفوظ پہ لکھ دیا میں, تو تم کتنی بھی بھاگ بھاگ کر لو اس کے پیچھے, جیسا کھلانا ہے ویسے کھلاتا اللہ تعالیٰ. اس لیے رزق کا ٹینشن چھوڑ دینا, اپن حکمت برابر اختیار کرنا, حکمت برابر اختیار کرنا, نظر ترک اسباب رہنا, اسباب کو استعمال کرنا, نظر مولا کی طرف نہ, ترک نظر اسباب رہنا نہیں. اسباب کو حقیقت نہیں سمجھنا, یہ اسباب کا بنانے والا کون ہے اس کو دیکھنا, وہ ہے ترک نظر اسباب. اسباب پہ نظر نہیں رہنا کبھی بھی, ایسا آتا کہ ویسا آتا کہ ویسا آتا کہ ویسا, ایسا کرے تو ایسا آ جاتا, ویسا کرے تو ویسا آ جاتا, ویسا کرنے کا تو ایسا آتا رزق, ایسا کرنے کا تو ویسا آ جاتا رزق, نہیں آتا. سوچتے ایک ہوتا ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے, تو ہم نماز پڑھ رہی, نماز پڑھنا نہیں ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. جو لا الہ الا اللہ کو جانا وہی نماز قائم کر سکتا, کیونکہ اس کو ملاقات کس سے کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے, ہم کس مقام پہ آ کے کرنا ہے, اس کو کون سے مقام پہ رکھنا ہے جانتا ہوں نہیں, تو ملاقات کرتا ہوں نہیں کرتا. وہ جاننا, جانے تو نہیں کیا کرتا, اقیم الصلاۃ نماز میں جا کے ملاقات کر کے آتا ہوں نہیں آتا. خالی نماز پڑھنا نہیں ہے. صلاح کے معنی کیا ہے, ملاقات کے آتے, صلاح کے معنی نہیں. مصلی یعنی ملنے والا, صلاح کے معنی ملاقات کے, مصلی ملنے والا نہیں. اور مصلی ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں. صلاح کیا ہے, ملاقات کرنے والا. صلاح کے معنی ملاقات کے ہے, مصلی ملنے والا نہیں. مصلی جہاں ملا جاتا ہے نہیں. ملاقات کس سے کرنا, کون ملاقات کرنا, کیسا ملاقات کرنا, اللہ سے. وہ کیسا معلوم ہوتا, لا الہ الا اللہ کو جانے تو معلوم ہوتا. لا الہ الا اللہ میں مخلوق کی حقیقت بھی معلوم ہوتی, خالق کی حقیقت بھی معلوم ہوتی. جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھیں گے تو ہم نماز قائم نہیں کر سکتے. پڑھ سکتے نماز پڑھ سکتے. جو نماز نہیں پڑھنے کا, نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس سے بچ جاتے. اگر رائے برابر ایمان ہمارے قلب میں ہے تو وہ بھی, نہیں ہے تو وہ بھی نماز ہمارے کو جہنم میں لے کے جاتی. خواہشات نفس پہ گزشتہ ہماری محفل میں بات آ گئی تھی, جو خواہشات نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کو
نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تمام کے تمام اعمال کے ساتھ کیا کریں گا؟ جہنم میں ڈال دیں گا. خواہشات نفس کو جو معبود بنانا کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہے. خواہشات نفس شرک نہیں ہو رہا. شرک مشرک نماز پڑھا تو کیا، روزہ رکھا تو کیا؟ وہ لا الہ الا اللہ کو جان کے ہم خواہشات نفس سے بچنا ہے. اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں نفس کا تقاضا ہے ہمارا، وہاں کہیں نہ کہیں نفس ہے ہمارا. جنت ملتی نماز پڑھے تو نہیں، نفس کا تقاضا ہے. نفس چاہتا آدمی کو اچھا ہونا. میں دنیا کی محبت پوری دل میں رکھ لوں گا، پیسے کی محبت پوری دل میں رکھ لوں گا، نہیں، اولاد کی محبت دل میں رکھ لوں گا، پوری دنیا کو اپنے من چاہے مرضی کے مطابق گزار دوں گا، پھر میں کو جنت بھی ہونا بول کے نماز پڑھتے ہوں. نہیں، ویسا نہیں ہوتی، ویسا نہیں ملتی جنت. خواہشات نفس کو ترک کرنا، تو نماز پڑھنے سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں ہمارے. اس کے بعد نہیں تو ملنا کس سے؟ مولا سے ملاقات ہونا. یہ یعنی ہماری انفس کی جو ملک ہے، جسم، اعضاء، جوارے، جو بھی ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، وہ تمام کا تمام یہ کیا ہے؟ ہماری انفس کی ملک ہے. یہ اللہ کے حوالے کر دینا. یہ تیری ملک ہے مولا، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں. مالک کے سامنے کیسا ٹھہرتے؟ ویسا ٹھہرنا. اس کو مالک دیکھنا، ہم مملوک بن جانا. یہ انفس کی ملک کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ بول رہا. دیکھ رہا تجھے اپنے جسم کو دنیا میں لگا لیتے رہتا، پھر تو میری طرف آتا نہیں آتا، میری طرف آتا نہیں آتا، جسم کو لاتا نہیں لاتا. نہیں خالی مال سے خیر خیرت کر دیں گا، نہیں. اللہ کی راہ میں جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ فاعتصموا باللہ سے پہلے اقیموا الصلاۃ، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر اللہ تعالیٰ جسم کو اور یعنی انفس کی ملک کو اور آفاق کی ملک کو میرے حوالے کر دے. اس کے بعد تیرے ہاتھ میں رسی آئیں گی، وہ رسی کو بھی پکڑ، مضبوطی سے پکڑ لے، لا الہ الا اللہ کی رسی. نہیں تو زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے. نماز تو ہماری کیا ہے؟ یہ جسمانی عبادت ہے. یہ نماز، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی آفاق کی ملک کو اللہ کے حوالے کر دینا. جب نماز کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے کا حکم دے رہا، پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، اسی طرح زکوٰۃ کو دینے کا حکم نہیں دے رہا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو بول رہا اللہ تعالیٰ، زکوٰۃ دیو نہیں بول رہا. اپنی ملک، اپنا ذاتی پیسہ، اپنی ذاتی پراپرٹی اگر ہم کسی کو دیے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو یعنی اللہ والے کہاں سے ایمان جاتا نکالتے ہیں وہاں سے. ہم اپنی ذاتی چیز کو کسی کو دیے تو کیا بولتے؟ ہم کیا بول کے تھے؟ میں فلاں شخص کو اتنے روپئے دیا، میں فلاں شخص کو میرے کن 2 گاڑیاں آتے تو 1 گاڑی دے دیا، میں فلاں شخص کو میرے 2 مکانات تھے تو 1 مکان دے دیا. بولتے نہیں بولتے؟ یہ دینا ہے. یہ تو ہم کیا کریں؟ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے. ہم ہماری ملک سمجھ کے ہم کیا کریں؟ میں زکوٰۃ دیا، میں زکوٰۃ ان کو دیا، میں زکوٰۃ ان کو دیا. لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دیو نہیں بر رہا، وآتوا الزکاۃ برا، زکوٰۃ ادا کرو برا. جس طرح ہم کسی سے قرض لے لیتے، کسی کی غیر کی ملک ہمارے پاس امانت نہ رہتی، جب ہم ان کو واپس دیتے تو ہم کیا بولتے؟ میں ان سے قرضہ لیا تھا دے دیا بولتے، میں ان کی گاڑی لیا تھا دے دیا بولتے، نہیں میں ان کا پیسہ لیا تھا دے دیا بولتے. کیا بولتے؟ فلاں شخص کا قرضہ تھا بھائی میں ادا کر دیا، میں ادا کر دیا بولتے، دیا نہیں بولتے. تو یہاں پہ کیا برا؟ اللہ تعالیٰ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ برا، زکوٰۃ ادا کرو برا. کئی کو بول رہا؟ تیرے کا جو مال ہے وہ میری ملک ہے، میری ملک میں سے میرے کو ادا کر، ادا کر بول رہا اللہ. دیا اگر دیو بولتا اللہ تعالیٰ تو پکڑ میں آتا تھا. کئی کو دیو بھائی میری ملک، دیو بولنے سے مراد بھائی آپ کی چیز دیو بولتا ہوں. اب میری چیز آپ کے نہیں ہے بھائی، میری چیز میرے کو دیو بولتا نہیں. اگر آپ کو جانا بھائی میری چیز میرے کو ادا کر دو، میرا قرضہ ادا کر دو. نہیں ادا کر دو کا لفظ آتا نہیں آتا، دینے کا ہو چاہے لینے کا، ادا نہیں. کسی کی ملک اس کے حوالے کرنے کو ادا بولتے. تو یہ آفاق کی ملک ہے، آفاق کی ملک اللہ تعالیٰ برا یہ ادا کر، میری ملک ہے، میری ملک میں سے ادا کر. نہیں صحیح ہے غلط ہے؟ جب دینے کی بات آئی ہماری ملکی نہیں تو ہم دیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا میرے مال میں میرا قرضہ مجھ کو ادا کر بول رہا. تیرے کا جو مال ہے وہ میرے غربا مساکین کا جو سو کیا ہے وہ ان کا حق ہے، وہ دے، ان کو دے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو دیتے وقت یہ سزا، یہ بھی ایمانی عبادت ہے. ہم دے رہے ہیں، دے یعنی ہم یہ ادا کر رہے ہیں.
یہ استظہار سے کہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر دو، یہ ایمان کب آتا؟ یہ لا الہ الا اللہ میں باعتبار آثار اللہ کو مالک جاننا، تو اس کی ملک اس کے حوالے کر دے. باعتبار آثار یعنی اللہ کی ملک، اللہ مالک ہے، لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں تمام کا تمام اللہ ہی کی ملک ہے. نہیں تو مالک جاننا، مالک جان کے اسے حوالے کرنا، تو سمجھ میں یہ بات یہ ہے. اللہ کے دامن سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی میری ہر حاجت کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ ہمارا یقین ہونا ہمارے اندر. نہیں وہ میرا کارساز ہے، وہ میرا مددگار ہے، یہ ہمارا، یہ ہم بولنے سے نہیں آتا، یہ بولنے سے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ زبان دیا بولنے سے، بولنے کے لیے اور سننے کے لیے، نہیں دل دیا سمجھنے کے لیے، قلب دیا یعنی قلب دیا سمجھنے کے لیے، روح دیا دیکھنے کے لیے. نہیں روح دیا دیکھنے کے لیے. جو ایسی نماز قائم کرتا ہے، جو ایسے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی اپنے ہر حاجت کو مولا ہی سے پوری کرنے کا استظہار رکھتا ہے، تو وہ گویا وہ اللہ کا حق ادا کر دیا. وہ اللہ کا حق ادا کر رہا. کیا ہے؟ اللہ بولا یہ جسم میری ملک ہے، ٹھیک ہے مولا تیری ملک ہے، لے لے. اللہ بولا یہ مال میرا ہے، مجھ کو ادا کر دیا. اور میری ہر حاجت تجھی سے پوری ہوتی ہے، ہر حاجت تجھی سے پوری ہوتی ہے، ہر حاجت. مولا اگر اس کے تحت اگر ہماری زندگی ہو گئی تو ہم اللہ کے حقوق ادا کریں. ویسے تو ہم اللہ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے، ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دل کی تسلی کو بتا رہا، ہمارے ذہن سے ہماری عقل کے حساب سے سمجھا رہا. اللہ تعالیٰ اتنا کر لے بس ہے، تو نماز کو قائم کر، نہیں زکوٰۃ ادا کر، میرے دامن کو مضبوطی سے تھام، میرا دامن چھوڑنا کو. میرا اللہ کا دامن چھوٹا تو شیطان کا ہی دامن ہاتھ میں آتا. اللہ کے دامن چھوٹا تو شیطان کا ہی دامن ہاتھ میں آتا ہمارے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں پڑے ہوئے ہم رزق کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم رزق کی تلاش میں لگے ہوئے، مولا کی تلاش سے بے خبر ہو گئے. مولا کی تلاش سے بے خبر ہو گئے. آج ہم رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اعمال کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اعمال صرف اعمال کر لینے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ کے دامن یعنی رسی کو تھامنے سے اللہ ملتا ہے. اللہ کی جو رسی کو پکڑیں گے، وہ رسی جہاں کنیکشن ہے اس کا، اگر وہ رسی کو پکڑ لیتے جائیں گے تو کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں رسی بنی ہوئی ہے وہاں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ میرے دامن کو کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ پر اللہ تعالیٰ یعنی میرے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھ، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھ پر اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے تھامتے آگے جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ ہم کہاں پہنچیں گے؟ مولا تک پہنچیں گے ہم. یا نماز کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ، زکوٰۃ کو الگ کر دیا، کر کے میری رسی الگ بتا رہا. پھر لا الہ الا اللہ کو بھی پکڑے رہے، لا الہ الا اللہ کے نماز پڑھ، نہیں اس کے بعد مجھ تک پہنچ سکتا تو. اور تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ اس آیت کے مطابق کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کی وادی ہو یا معرفت کی گھاٹی ہو، مومن کے لیے سب سے بہتر زادرہ توکل اللہ ہے. یہ صوفیہ کرام کا قول ہے. یہ تفسیر نعیمی میں آ رہا ہے کہ شریعت کی وادی ہو یا معرفت کی گھاٹی، شریعت کی وادی ہو یا معرفت کی گھاٹی، ہر مومن کے لیے سب سے بہتر زادرہ توکل اللہ ہے فرما رہے ہیں. صوفیہ کرام کا قول ہے. بغیر یعنی اس کے بغیر کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. توکل اللہ کے بغیر کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ دنیا کا کوئی مقصد ہو، چاہے وہ آخرت کا کوئی مقصد ہو. کوئی مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم حق کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں تو کسی بھی حالت میں ہو، کوئی بھی حالت میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی کام کرتے رہو، چاہے کون سا بھی کام رہن دو، نہیں کون سا بھی کام رہن دو. یعنی تصور باطن جو ہے ہمارا، وہ کیا رہنا؟ ہمارا جو تصور ہے، ہمارے اندر جو تصور آتا، تصور باطن یعنی ہمارا اندر کا تصور، بولنے کا نہیں، وہ ہمارا ہر وقت کا
یعنی ہم شریعت پہ عمل کرو یا طریقت پہ عمل کرو یا حقیقت پہ عمل کرو یا معرفت کے عمل پر کرو، یعنی معرفت پر عمل کرو، نہیں، ہر کام کرتے وقت ہمارا تصور باطن کیا رہنا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو کامیابی ملتی ہے ہمارے کو، نہیں تو کامیابی نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی جب تک کہ ہمارا یہ تصور میں نہیں آئیں گے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم شریعت پہ عمل کرنے گئے، ذہن میں بات آتی میں یہ کام کر رہا تو میں نماز پڑھا تو پھر دکان کا کیسا، میں نماز پڑھا تو دکان کا کیسا، دل میں کیا آنا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ صوفیہ کرام کیسا فرما رہے ہیں؟ نہیں، صوفیہ کرام کس کو بولتے ہیں؟ جو علم تصوف رکھتے، نہیں، اسلام ایمان اس کے بعد پھر احسان کا بھی علم رکھتے وہ لوگ، نہیں، لا الہ الا اللہ کو پڑھتے بھی، لا الہ الا اللہ کو جانتے بھی، لا الہ الا اللہ کے تحت اپنی نظر بھی بدل کے ہر شے میں مولا کی نشانی دیکھتے، نہیں، تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرتے رہتے، انوارات الہیہ کا مشاہدہ کرتے رہتے صوفیہ اکرام، نہیں، صوفی کہتے کس کو ہے، نہیں، یا وہ مراقبے میں رہنا یا مشاہدے میں رہنا، مولا کو دکھنا یا پھر مولا کو دیکھتے رہنا، وہ صوفی ہوتا۔ یہ کپڑے پہنے تھے صوفیہ کرام نہیں ہوتا، یہ نہیں، اللہ والوں کی سنت ہے بول کے پہن لے کے بیٹھے ہم، اللہ والے پہنائے سے کپڑے یہ نہیں، پہن لینے سے صوفی نہیں ہوتے، وہ مقام پہ آنا پڑتا ہو۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مقام کو حاصل کرنے کی۔ اب صوفیہ اکرام یہاں پر شریعت کو وادی کہہ رہے ہیں، یعنی معرفت کو گھاٹی کہہ رہے ہیں، چاہے شریعت کی وادی ہو چاہے معرفت کی گھاٹی ہو، نہیں، شریعت میں ہر چیز اچھی دکھتی ہے ہمارے کو، بے شک اچھی ہے شریعت میں۔ شریعت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال، یہ شریعت ہے، یہ ادا کرنا شریعت ہے۔ نماز قائم کرنا ظاہر میں شریعت کی وادی ہو یا طریقت کی گھاٹی ہو، نہیں، فرما رہے صوفیہ کرام، یعنی اس راہ میں مولا کو پانے کی راہ میں ہم کو وادیاں بھی ملتی، وادی بول دو جھاڑ جھڑولے، ایک دیکھے تو طبیعت بحال ہوتی، یعنی ہماری کیفیت میں بحالیت بھی رہتی، ہمارے حالات میں نہیں اچھا، یعنی اچھا وقت بھی آتا، اور ہماری زندگی میں گھاٹیاں بھی آتے، گھاٹی بولے تو اونچائی بولتے نا، وہ گھاٹی بولے تو پہاڑوں کو بولتے، کھنڈالا گھاٹ جیسا ہے گھاٹ بولے تو، گھاٹیوں کو پار کرنا، نہیں، مصیبتیں بھی آتی ہمارے کو، مصیبتیں بھی آتی، تو مصیبت میں اور راحت میں ثابت قدم رہنا پڑے اللہ والے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور شریعت میں صرف وادی ہے، اچھا دکھتا ہے شریعت میں، نہیں، لیکن جب طریقت کے رستے پہ آتا، حقیقت کے رستے پہ آتا، معرفت کے رستے پہ آتا، تو اس کو تکالیف ملتے ہیں، وہاں پر تھوڑے تکالیف ملتے ہیں، کئی کو تکلیف ہوتی۔ آج شریعت پہ تو ہر مسلمان عمل کر رہا، طریقت کہاں سے ثابت ہے بھائی، حقیقت کہاں سے ثابت ہے بھائی، معرفت کہاں سے ثابت ہے بھائی، اس کے پیچھے پڑے۔ شریعت کو تو پورے مانا، بے شک ماننا بھی، ہم بھی مانتے شریعت، کیونکہ شریعت کی انتہا پہ جب انسان آتا ہے تو اس کا طریقت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، طریقت کی جب انتہا پر آتا ہے تو اس کا حقیقت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جب حقیقت کے راستے پر چلتے ہوئے جب انتہا پر آتا تو جب اس کی معرفت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ راستہ طے کرنا، وہ گھاٹی فرما رہے، معرفت کی راستہ، معرفت تک جانا تو گھاٹی پار کرنا ہے، پورا مصیبتیں پار کرتے وہاں تک پہنچنا ہے ہمارے کو، نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو وہ ایسا آسانی بات نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اللہ والے بیٹھے بیٹھے ایسا بولتے ہیں بھائی مولا کو دیکھا کیا، مولا کو دکھاتا کیا، نہیں، مولا ایسا اللہ ایسا دکھ جاتا کیا، کیسے بات نہ کرتے نا، بیٹھ کے بیٹھو اللہ والوں کی صحبت میں، بیٹھیں گے نہیں، الزام برابر لگائیں گے، مولا کو دیکھ سکتے کیا، اللہ دکھتا کیا، عالم شہادت میں سب کو دیکھنا ہے، پھر کہیں پوچھا تیرا رب کون ہے، رب کو دیکھیں گے تو جا کے بولیں گے نا وہاں پہ رب کون ہے بول کے، نہیں، رب کا سوال ہو رہا نہیں ہو رہا، دین کا سوال ہو رہا نہیں ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ہم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف صحابہ کرام دیکھے، ہم تو نہیں دیکھے، نہیں، رب کو ہم دیکھے نہیں، اللہ والے دکھاتے صحبت اولیاء میرے تو نہیں، تو جو الزام لگاتے تو کیا فرماتے اللہ والے کہ کیا ہے وہ، یعنی مولا دکھتا ہے، رب دکھتا ہے، یعنی
مولا کو بتاؤ تو کیا فرماتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ کیسا ہے پوچھتا ہے، یعنی کیا ہے وہ ہاتھ میں دے دوں یا پیسہ ہے؟ پوچھتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، الزام لگاتے اللہ والوں پہ. ہم اللہ والوں کی سنت یہاں پر سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں نہیں. وہ دیکھ کے ہم کو دکھاتے اللہ والے، جو دیکھا ہی نہیں انہیں کیا دکھائیں گا نہیں. تو جو نہیں دیکھتا انہیں بار بار الزام لگاتا اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ دکھتا کیا، اللہ دکھتا کیا نہیں. تو کیا فرماتے اللہ والے؟ پوچھتا ہے اللہ کیسا ہے، ہاتھ میں دے دوں یا پیسہ ہے، کھوٹے کو بتا دوں یا بھینسا ہے. یعنی کھوٹے کو جو بھینس کو بنتے ہیں وہ کھوٹے کو بتا دوں کیا یہ بھینسا ہے، ہاتھ میں دے دوں یا پیسہ ہے. بیٹھ صحبت میں بتاتا ہوں اللہ کیسا ہے بولتے، صحبت میں بیٹھ تو معلوم ہوتا اللہ کیسا ہے نہیں. اللہ دکھتا کیا، ارے اللہ دکھتا کیا نہیں. نماز عبادت ایسی کر کہ سمجھ مولا کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کے مولا تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھنا اعلیٰ درجہ ہی نہیں ہے، دیکھ کے عبادت کرنا مولا کو. پھر خبر میں تو جاتے پوچھتے رب کون ہے، رب کو دیکھ کے دیکھے تو جواب دیں گے نا بھائی. اب میرے سے سوال ہوا کہ غفار صاحب کون ہے خبر میں نہیں، تو میں بول دوں گا غفار صاحب یہ شخص ہے بول کے، میں دیکھا نا بھائی. کریم صاحب کون ہے پوچھے تو میں بتا دوں گا کریم صاحب. اب کہیں کریم ہے پھر کون سے کریم کو پوچھ لے گی وہاں پہ. یہاں پہ بھی کہیں رب ہے نہیں، سمجھ رہے ہمارا ذہن بنے ہوا ہے رب کہیں رب ہے. رب کے معنی شے ناقص کو الگ ترتیب کرنے والی پرورش کرنے والے کو رب کہتے. جس سے پرورش ہوتی ہے نا اس کو رب کو دے. رب کے معنی پرورش کرنے والے کیا دے. اب ہم مشاہدہ ہمارے اندر کیا دکھ رہا، کاروبار سے میری پرورش ہو رہی. چھوٹا رہا تو ماں باپ، حضرت قبلہ اکثر ہم ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات یہ نہیں. بچپنے میں ماں باپ پالے، جوان ہوئے ہٹے کٹے ہوئے تو خود پلے، جب بڈھے ہو گئے تو پھر اولاد پالی، مر گئے خبر میں جاتے کون پالے بولے تو من ربو کا بول دو. بچپنے میں ماں باپ پالے، بڑا ہوا تو میں خود کما کے پالا، پھر شادی ہوئی تو بیوی کو بھی پالا، پھر بچے ہوئے ان کو بھی پالا، پھر میں بوڑھا ہو گیا تو وہ بچے میرے کو پالے. پھر اللہ کا پالا. رب کے معنی پالنے کے ہے، پرورش کرنے والے کے. پھر کئی رب ہے ہمارے سامنے. کما ربی آنی صغیرہ نے بولا اللہ تعالیٰ ماں باپ کو. یہ چھوٹے رب ہے. چھوٹے رب سے مراد کدھر اشارہ دے رہا اللہ تعالیٰ؟ کما ربی آنی صغیرہ بولے تو چھوٹے رب مطلب رب دو ہوگا تو شرک نہیں ہوتا. پھر قرآن مجید میں نہیں آ رہا ربی آنی صغیرہ، ماں باپ تمہارے یعنی چھوٹے رب ہے. کئی کو بورا سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کہ کیسی پرورش کرتے اولاد کو. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اب ہم دیکھو اللہ سے یہ مانگا تو نہیں دیا اللہ وہ مانگا تو نہیں دیا بولتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھ ماں باپ کو دیکھ ربیانی صغیرہ ہے لوگ کیسی تیری پرورش کر رہے. بچہ جب 2 سال کا ہے تو ماں 1 روٹی دیتی اس کو. جب بچہ 5 سال کا رہتا، اب کسی کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ ہے 3 سال کا، ایک بچہ ہے 5 سال کا، ایک بچہ ہے 10 سال کا. ہاں تو کیا کرتے ماں، کیا کرتی 3 سال والے بچے کو 1 روٹی دیتی، 5 سال والے بچے کو 2 روٹی دیتی، 10 سال والے بچے کو 3 روٹی دیتی. نہیں اس کو معلوم انہیں 1 روٹی ہضم کرتا، انہیں 2 روٹی ہضم کرتا، انہیں 3 روٹی ہضم کرتا. نہیں اب بچہ ضد کرا، 3 سال کا بچہ، نہیں بڑے بھیا کو آپ 3 روٹی دیتے ہیں، میرے کو بھی 3 روٹی دینا، میں بھی 3 روٹی کھاتا ہوں. نہ تو بھی اولاد میں آپ فرق کر دینا، کسی کو 1 دینا کسی کو 3 دینا، غلط ہے نا بھائی. نہیں اس کو معلوم اس کو 2 دیے تو ہضم ہوتا، اس کو 3 دیے تو ہضم ہوتا. نہیں معلوم کیسا پرورش کر رہا. بچہ روتا چلاتا ضد کرتا، نہیں دیتی ماں. کیوں؟ اس سے تیرا خراب ہو سکتا، نقصان ہو سکتا ہے تیری، یعنی تیرے کو موشنز لگ سکتے، جان بھی جا سکتی تیری. اس کو معلوم. تو جب بہت ضد کرتا تو بچہ کیا کرتا، اس کو کوئی دوسری چاکلیٹ دے دیتے، اس کے ہاتھ میں کوئی دوسری چیز دیتے. تو اسی طرح اللہ بھی کیا کرتا، ہمارے کو جو چیز کی ضرورت ہے، ماں باپ چھوٹے رب جو ہے کہ کیسی پرورش کریں، ان کو معلوم ہے کہ اولاد کی کیسی پرورش کرنا. اور اللہ کو نہیں معلوم ہماری کیسی پرورش کرنا. ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ برابر دیتا اللہ تعالیٰ. ہمارے کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم کو یہ چیز لیے تو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. اس لیے جبھی بھی ہم کوئی بھی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری حیثیت سے زیادہ کوئی چیز مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا کہ اللہ اس میں اگر خیر ہے تو میرے حق میں اس کو قبول فرما، اس میں شر ہے تو قبول مت فرما. نہیں تو یہ ہے. تو اب وہی اولاد اگر آگ کا ڈلا کر پوچھی، یعنی 1 سال کا بچے کو عقل نہیں رہتی، ایک آگ انگار ہے
انگار ہے, ضد کرتا بچہ, وہ انگار کا ڈلا میں ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں, اس کو نہیں معلوم لیے تو کیا ہوتا, شعور نہیں ہے اس کو, ضد کرتا وہ ہونا میرے کو بلکہ, تو ماں باپ دیتے اس کو ہاتھ میں, وہ نہیں دیتے, اس کی بجائے کیا کرتے, کھلونا دیتے تیرا دل بہلنے کے لیے. نہیں, ان کو معلوم اس سے نقصان ہوتا. اسی طرح ہم کوئی خواہش کرتے, یہ ہونا مولا کو, یہ ہونا, یہ خواہشات میں ہماری زندگی ختم آتی. کئی خواہشات ہے وہ ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے ارماں میرے لیکن پھر بھی کم نکلے, مرے تک خواہشات ہے. یعنی کیا ہے وہ الحاکم التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا, اتنی خواہشات ہے لے کے تو خبر میں گئے تک تیری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی, اتنے خواہشات ہیں ہمارے. خیر, تو ہمارا کیا رہنا تصور ہمیشہ, یعنی ہم کوئی بھی کام میں رہتے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو دین کی راہ میں اگر ہم کو چلنا ہے, اس راہ میں, دین کی راہ میں اگر ہم کو چلنا ہے تو ہمارا رزق, ہمارا رازق کون ہے, اللہ ہے. ہمارا رازق اللہ ہے, تو ہم رزق سے ہم بری ہو جانا. اب رزق کی میرے کو پرواہ نہیں ہے بلکہ رہنا. جب رزق کی بات آتی, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ رزق رازق ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. میرے کو کیا بولا اللہ تعالیٰ, میرے کو کیا بولا, دین پر عمل کرو, دین کی راہ پر عمل کرو. نہیں, اور رزق کی ضرورت ہمارے جسم کو بھی ہے, رزق کی ضرورت ہمارے خلق کو بھی ہے, رزق کی ضرورت ہم کو ہمارے روح کو بھی ہے. یہ تینوں چیزوں کو رزق ہونا ہے. نہیں, جسم کی غذا کیا ہے, کھانا, اناج, میوے, کھانا, پانی, جو بھی ہے جسم کی غذا ہے. خلق کی غذا کیا ہے, دل کی غذا کیا ہے, دل کی غذا ذکر ہے. جس طرح ہم جب بھوک بہت لگتی, پیاس بہت لگتی ہم کو, تو ہم پانی پی لیتے ہیں, کھانا کھا لیتے, تو ہمارے کو کیا ملتا, سکون ملتا, نہیں ملتا, ایک بے چینی رہتی. کھانا کھا لیے, پانی پیے تو سکون مل جاتا. یہ کیا ہے, جسم کی غذا ہے. جب جسم یعنی مردار کی طرف چلے جاتا ہے, بالکل نہیں کھانے سے انسان مر بھی سکتا, جب وہ کھا لیتے تو کیا ہوتا, ہم پھر ہٹے کٹے آتے, ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں پھر ہم. نہیں, اسی طرح خلق کی غذا کیا ہے, ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہیں, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. جس طرح کھانا کھانے سے ہمارے جسم کو سکون مل رہا, اللہ کا ذکر کرے تو خلق کو سکون ملنا. نہیں, سکون مل رہی نہیں, بیزار کیا آتی ہے ہم اللہ کا ذکر کرے تو. کئی کو مردے کو کھانا کھلا تو کھاتا ہوں, نہیں ایسا منہ میں ڈالو کھانا, مردے کو کھانا کھلا تو منہ میں ڈالو, کہاں جاتا کھانا, پیٹ میں جاتا, منہ کھول کے بھی اندر نہیں جاتا, باہر ہی. مردے کو جب ہم کھانا, میت پڑی ہوئی ہے, کبھی آزما لو کسی کی میت پہ, کھانا کھلاؤ, کھاتی کیا دیکھو میت, نہیں کھاتی, پھینک دیتی باہر, پھینک دیا ہو, جاتا ہی نہیں کھانا اندر. کئی کو مردہ ہے, زندہ ہے اگر اس کو خالی سو رہا, کھلاؤ, ارے کھانا ہے لوٹ کے کھا لیتا زندہ. نہیں, زندے کو کھانے کی ضرورت ہے, مردے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارا ذکر کرتے وقت بیزاری کی کیوں آتی بھائی, ذکر جاتا ہی نہیں ہمارے اندر, لا الہ الا اللہ بولو, کدھر کی وسوسے جاتے. نہیں کوئی معبود, فوق الاشتا ہے تو سرا, تینوں عالم میں, نہیں عالم شہادت, عالم برزخ, عالم امر, کوئی الہ نہیں. ادھر ذہن جاتا ہی نہیں ہمارا, بس پھنسے آتے رہتے, ذکر میں دلیش نہیں لگتا ہمارا, ہاتھا پانا درد ہے. کیوں, جس طرح مردے کو کھانا کھلائے تو کھانا ایکسیپٹ نہیں کرتا, اسی طرح ہمارا دل اگر دنیا میں لگا ہوا ہے تو ذکر سے ہمارے دل کو غذا نہیں ملتی. مردہ دل کو, مردہ جسم کو کھانا اندر نہیں جاتا, اسی طرح مردہ خلق کو بھی ذکر اندر نہیں گھستا, ذکر سے سکون ملتا. زندے کو کھانا کھائے تو سکون ملتا, مردے کو سکون ملتا نہیں. اب ہمارے خلق کی کیفیت اگر نہیں بدل رہی ذکر میں, تو ہم رجوع اللہ ہونا, اللہ میرے کو تیرے ذکر سے سکون ملنا, ویسا بنا دے. نہیں سمجھ گئی بات, جسم کی سکونیت کھانے پانی سے, کھانے پینے سے ہے, خلق کی سکونیت کس سے, ذکر سے. جسم جب مردہ ہو جاتا تو کھانا ایکسیپٹ نہیں کرتا, خلق مردہ ہو گیا تو ذکر ایکسیپٹ نہیں کرتا, انہیں بیزاری آتی ذکر میں. ذکر کی محفل بتا رہے, آج کام ہے, کچھ تو بھی بہانے بنتے, سب چھوڑ کے آنا. اگر ہمارا خلق زندہ ہے تو اللہ کی یاد کے لیے آ رہا ہوں, مولا کے لیے آ رہا ہوں. یہ ہے. اب جس کی غذا کھانا ہے, ذکر ہے, اور روح کی غذا کیا ہے, روح کی غذا کیا ہے, نظر ہے. نہیں, روح کو سکون کب ملتا کہ مولا کی نشانی کو ہر شے میں دیکھنا, نہیں اللہ کی تجلیات کا دیدار کرتے رہنا. نہیں
ہر شے میں مولا کو دیکھتے رہنا، یہ روح کی غذا ہے۔ یہ روح دیکھتی ہے نہیں، جسم کیا ہے؟ ظاہر ہے، جسم کرتا ہے، قلب جانتا ہے، روح دیکھتی ہے۔ روح کا کام دیکھنے کا ہے۔ کیا دیکھنا روح کا کام؟ مولا کو دیکھنا۔ مولا زندہ ہے، روح دیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھ کیا اوپر اللہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے نہیں۔ تو ہمارا توکل ایک ایسا زادرہ ہے کہ ہر شعبے میں ہم کو کامیابی آئی، ہر شعبے میں، چاہے دین کا راستہ ہو یا ہم کو دنیا کا کوئی کام ہو، کوئی بھی کام میں نہیں۔ تو اب جب ہم یہاں بیٹھے ارادہ کر کے کہ ہم دین حاصل کریں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، اپنا مقصد حیات پورا کریں گے، کیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا، ہم کو یہ جاننا ہے، ہم کو یہ جاننا ہے نہیں، اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا، تو ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے، وہ ارادے سے ہم یہاں بیٹھے نہیں۔ تو رزق سے کیا رہنا، یہ جھمیلے سے دور ہو جانا، رازق اللہ ہے نہیں۔ کیا بولے اللہ والے، کوئی بھی یعنی شریعت کیا وادی ہو یا طریقت کی گھاٹی ہو نہیں، بہترین زادرہ توکل اللہ ہے۔ ہر راہ میں توکل اللہ ہو گئے تو یہ اس راستے میں کامیابی آتی، کامیابی ہوتی اس راستے میں، جب تک نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے کو کیا ہے، پہلے عقیدہ آیا، عقیدے کے ساتھ ہی کیا ہے ہمارے پاس کہ دونوں کے کیا ہونا، دونوں کے حقوق معلوم ہونا، ہم کو اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہے، ہمارے حقوق اللہ پر کیا ہے۔ تو اب جب دونوں کے حقوق معلوم ہو گئے، اللہ اپنا کام کرتا، ہم اپنا کام کرنا نہیں۔ اب شوہر جو ہے تو بیوی کا کام کروں گا میں، بیوی شوہر کا کام کروں گا تو ہوتا زندگی گزرتی نہیں گزرتی۔ بیوی بولی میں جا کے آتی ہوں، باہر کما کے لاتی ہوں، تم گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ بول دو نہیں، اس کے حقوق انہیں پورے کرنا، اس کے حقوق۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے جو حقوق، اللہ پر جو ہمارے حقوق ہیں ہم وہ کر لینے کو جا رہے ہیں۔ زندگی پر دیکھو ہم رزق کی تلاش میں نہیں، رزق کی تلاش میں، ہم مولا کی تلاش میں نہیں ہے مولا کی تلاش میں کہیں کو نہیں ہے۔ مولا کی تلاش میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ پر توکل اٹھ گیا نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے کو عقیدہ معلوم ہو گیا، اب دونوں کے حقوق معلوم ہو گئے، تو اللہ کا جو حقوق ہے اس کے حوالے کر دینا، میرا رزق اللہ پر فرض ہے، مجھ کو کیا بولا اللہ تعالیٰ ہم وہ کام کرنا نہیں۔ توکل اللہ رہنا ہمیشہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کیا کرے۔ جب ہم دین کا پختہ ارادہ کر لیں گے کہ اب میں کو دین حاصل کرنا ہی ہے نہیں، تو کیا کرنا ہے ہم کو، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کیا کرے، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، وہ نہیں۔ اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر بولتے ہم بول رہے نہیں، بھروسہ اللہ پر بولے تو ہمارا جو ذہن جا رہا میں یہ کام کر کے پل رہا ہوں، وہ نکل جانا، وہ میرے کو پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا میرے کو۔ ہماری جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں کو قدرت دیا اس پر ہم عمل کرنا۔ وہ قدرت کس کی ہے؟ وہ مولا کی قدرت ہے، ہماری پرورش کے لیے ہم کو قدرت دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم سمجھ رہے میں اپنی قدرت سے پل رہا ہوں، نہیں، ہم اپنی قدرت سے نہیں پل رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اختیار میں دیا قدرت۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا پھر اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں۔ ایک صاحب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر توکل کروں یا پھر باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ کر توکل کرو اللہ پر، باندھ کر توکل کرو اللہ پر نہیں۔
تو ہمارے کو جتنی قدرت دیا اللہ تعالیٰ وہ قدرت ہم استعمال کرنا کر کے توکل اللہ رہنا. وہ کیسا رہنا؟ وہ اللہ والے سکھاتے. ہم سمجھ رہے ہیں میں باندھ کر آیا نہیں، وہ الگ ہے وہ. تو اور ایک حدیث میں خبر آتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم اللہ پر نہیں بھروسہ ایسا کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں سنائے گا. جس طرح پرندے صبح میں نکلتے ہیں نا، صبح میں بھوکے پیٹ نکلتے ہیں پرندے، رات کو کھا کر واپس آتے ہیں، پیٹ بھر کر واپس آتے. پھر دیکھے تو ان کے گھونسلے میں اناج نہیں رہتا، کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کھلاتا. تو حکمت ہم کو اپنانا ہے، حکمت اپنانا ہے، کیونکہ ہمارے جو حقوق ہے اگر ہم پورے کرنا چاہ رہے ہیں تو رزق کی تلاش چھوڑ دینا. رزق کی تلاش چھوڑنا بول تو کاروبار چھوڑنا نہیں، نوکری چھوڑ دینا نہیں، گھر میں بیٹھ جانا بول تو پھر لوگ آگے پھر جیسو اپنے خانقاہ نظام بند کر دیتے. کیا بھائی آپ لوگوں سے نوکریاں چھوڑا دے رہے؟ نہیں، ویسا نہیں ہے. نہیں، جس طرح گھوڑے کو باندھ کر توکل کرو بولے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم کو کام کر کر اللہ پہ توکل کرنا ہے، کام کر کر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. نہیں بھروسہ کرے تو کیا ہوتا؟ یہ راہ میں ہم کو آسانی ہوتی. اللہ کے حقوق تو اللہ پورے کر رہا، ہم کو یقین نہیں ہوتی اس کا، ہم کو یقین نہیں ہے. بلکہ آج دیکھو ہم کاروبار کی ترقی دیکھ رہے ہیں، جس کی دنیا میں ترقی ہوتی. اب دنیا والے بھی دیکھو کیا ترقی کر رہے ہیں بھائی. بڑے نیک انسان ہیں نا، خیر خیرات بہت کرتے ہیں نا. نہیں بہت نیک انسان، ایمانداری کے محنت سے کماتے ہیں، بہت محنت کا پیسہ ہے ان کا، بہت اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا بھی بہت. نہیں ایمانداری کا پیسہ ہے. کافر تو اپنے سے زیادہ پیسے والا ہے، پھر انہیں بھی ایماندار ہو جائے گا. نہیں وہ مقدر کا رزق ہے، وہ کسی کو زیادہ کسی کو کم. نہیں ادھر جانا ہی نہیں ہے ہمارے کو. ہم لاکھ کوشش کر لو، جو ہمارے مقدر کا ہے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. ابھی ہم آیت دیکھیں قرآن مجید نہیں ہے، لوہے محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، ہماری تقدیر میں جو لکھ دیے ختم. جو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ہم کیا کرنا؟ اپنا رزق سے کیا رہنا؟ بے نیاز ہو جانا. میرا رزق مولا کے حوالے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ مولا کا کام ہے. میرا کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننا ہے. نہیں مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھ کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا آ جاؤں، میں جانا آ جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. کیا ہے مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد؟ کہ اللہ کو جانے اور اس کو پہچانے. یہ ہمارا مقصد حیات ہے. یہ کیا ہے ہمارا مقصد ہے حدیث کے مطابق؟ کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو خواہش ہوئی کہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے منشا کو تمام مخلوق کے سامنے رکھا. ساری کی ساری مخلوق عاجز آ گئی، اور پھر اپنے منشا کو جب انسان کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ، تو انسان وہ مخلوق یعنی وہ مقصد کو اللہ کے اٹھا لیا. میں تیرا مقصد پورا کرتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہمارے کو قلب دیا. قلب دیا کیوں؟ اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. قلب اسی لیے دیا. قلب کوئی مخلوق کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. نہیں کوئی مخلوق کو قلب نہیں ہے. یہ جو قلب ہے جانور کو بھی ہے، کتے کو ہے، بلیوں کو ہے، نہیں سب کو ہے قلب. یہ بکریوں کو ہے، ہر چیز کو ہے. لیکن وہ جو قلب ہے جو انسان کو دیا وہ ورائے جسم ہے. وہ نہیں جسم سے اعلیٰ ہے. وہ دیا ہم کو کیوں؟ اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. لیکن اس قلب کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ قلب کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو جاننے میں لگا دے رہے ہیں. دنیا کیسا کماؤں، نہیں دنیا کیسا جماؤں. نہیں زندگی کو 3 حصوں میں بانٹے تو ایک حصہ کیسا کماؤں میں نکل جاتا. نہیں جب کمائی شروع ہوتی تو دوسرا حصہ کیسا جماؤں پہ نکل جاتا. جب جم جاتا تو تیسرا حصہ کیسا خرچوں پہ نکل جاتا. نہیں زندگی کے 3 اصول ہے یہ: کیسا کماؤں، کیسا جماؤں، کیسا خرچہ کروں. یہ اسی میں لگایا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن
جب جانے کا وقت آتا تو کیسا کماؤں وہ بھی یہ رہ جاتا, کیسا جمایا وہ بھی یہی رہ جاتا, نہیں کیسا خرچہ کرا وہ بھی یہ رہ جاتا. جاتے ہی 3 سوال ہے, کیا ہے؟ ما دینو کا, من ربو کا, من نبیو کا. ایک حدیث جو ہماری فکر دین میں شامل ہے, وہیں سے ہمارا فکر دین شروع ہوتا. اب ہمارا کیا ہے؟ عقیدے کا, یعنی عقیدہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہو گیا, بندے کے اور اللہ کے حقوق معلوم ہو گئے نا. اب بندے کو کیا کرنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کو بندے کے لیے کیا کرنا, وہ تو کر رہا نہیں, وہ تو کر رہا نہیں, رزق دے رہا ہمارے کو, نہیں رزق دے رہا نا, پال رہا ہمارے کو. ہم اس کا حق پورا نہیں کر رہے, کیوں؟ ہم اس کو جانے نہیں, پہچانے نہیں. تو ہمارا یہ دونوں کے حقوق بھی معلوم ہو گئے, عقیدہ بھی معلوم ہوا, اور عقیدہ ہوتے ہی کیا ہوتا کہ دونوں کے تقاضے شروع ہوتے. بندے کا تقاضا اللہ پر کیا ہے, اللہ کا تقاضا بندے پر کیا ہے. یہ تقاضے بھی آج معلوم ہے ہمارے کو مختصر سا. اب نیکسٹ کیا سمجھنا ہے ہمارے کو کہ فکر دین, دین کی فکر پیدا ہونا ہمارے اندر, دین کیا ہے. نہیں, کیونکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے تمام منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے, اور جو اس خبر کو کامیاب کر لیا آخرت کے تمام منازل اس کے لیے کامیاب ہے. نہیں تو خبر کے 3 سوال ہے, آخرت کی, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ان 3 سوالوں پر ہے. کیا ہے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیو کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے, پتائیں گے ان کے تعلق سے تیرا کیا عقیدہ تھا. نہیں 3 ہی سوال ہے. نماز کا سوال حشر میں ہوں گا, 12 سنتے ہم, نہیں سنتے, نماز کا حساب کتاب حشر میں ہوں گا. نیکسٹ ہے وہ, کئی بار بات بھی آئی ہمارے کہنے, ایس ایس سی پاس کرنے تک ہم کو انٹر کا ایگزام نہیں لیتے, تو فرسٹ ہماری سیڑھی کیا ہے, خبر کی منزل ہے, دین معلوم کرنا ہے, رب کو جاننا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے, پہچاننا ہے, تو ہماری آخرت کامیاب ہے. نمازاں تو پڑھنے چاہیے ہمارے کو, نماز تو قائم کرنے چاہیے, زکوٰۃ تو ادا کرنے چاہیے, روزے بھی رکھنے چاہیے, اس کا انکار تو نہیں ہے نا بھائی. اکثر لوگ نماز کا انکار, ہم نماز کی بات زیادہ نہیں کرتے, کیوں؟ ایمان والا آئیں گا تو نماز پڑھیں گا نا. وہ ایمان والا نماز قائم کریں گا. جو ایمان والے نہیں, خالی مسلمان ہے جو تسلیمی ایمان رکھ لیا, یہ جو ہے تسلیمی ایمان ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا, کہ کیا بولتے تسلیمی ایمان. اب ہم کو کیا کرنا ہے, اب کو تصدیقی ایمان لانا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر, 2 بار فرما رہا, ایمان والوں سے مخاطب ہے, ایمان لاؤ اللہ پر. کیوں؟ کیونکہ ہم کو مسلمان پیدا کرا, مسلمان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ, اے ایمان والو, یہ تمہارا تسلیمی ایمان ہے, تصدیقی ایمان کی طرف آؤ, تصدیق کرو. تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے, تحقیق کے لیے علم ضروری ہے. کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا فعلم انہ لا الہ الا اللہ, جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو آج ہم کو کیا بات معلوم ہوئی کہ بندے کے اور اللہ کے کیا حقوق ہے, یہ ہم کو معلوم ہو گیا. اب ہم یہاں سے اپنی زندگی کیسی کر لینا ہم, کہ ہمارا رزق اللہ پر فرض ہے, ہمارا کو ٹینشن نہیں رہنا, اللہ پالتا بھائی, اللہ پالتا, پالنے والا اللہ ہے. میرے کو کیا کام کرنا ہے, اس کو جاننا ہے, اس کو پہچاننا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے, مقصد حیات ہے, اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا. یہ ہمارا, یہ راہ میں نکل کے تو توکل اللہ پر کرنا. اگر توکل اللہ پہ نہیں کریں گے, اگر توکل چھوٹ گیا تو یہ راہ میں ترقی نہیں کر سکتے. سب سے پہلا کام توکل اللہ رہنا. بار بار بولنے کی وجہ یہ ہے کہ توکل اگر جو کر لیا وہ یہ راہ میں کامیاب ہے, اگر توکل نہیں کر اللہ کے اوپر تو یہ راہ میں کامیابی نہیں ہے. زندگی بھر خالی صحبتوں میں بیٹھیں گے, علم حاصل کریں گے, مگر توکل اللہ رہیں گے تو بھی اس میں ترقی نہیں کریں گے, مقام حاصل نہیں کریں گے, نہیں مرتبہ احسان تک نہیں پہنچ سکیں گے. توکل اللہ پہ ہی پورا دار و مدار ہے ہمارا. اسی لیے ہم ہمارا دین کی جو تعلیمات ہے, ہمارے اصل کیا ہے دین, ہم کو معلوم کرنا ہے. تو آئندہ سے آئندہ ہماری محفل میں فکر دین ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. دین کس کو کہتے ہیں, دین سے بات رکھیں گے ہم. یہ ہمارا باب العقائد چل رہا ہمارا چیپٹر, یہ باب العقائد میں سے ہم یہ, ٹھیک ہے. اب ہم کو 2 چیزیں معلوم ہو گئی, عقیدہ اور عقیدے کے ساتھ یعنی بندے کے حقوق اور اللہ کے حقوق معلوم ہو گئے. اب اس کے بعد ہم کو دین سمجھنا ہے, دین کیا ہے.
انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل ہے فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔